بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فإن اللہ تبارک وتعالی یقول فی کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم ست قیل ما ہن یا رسول اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا لقیتہ فسلم علیہ واذا دعاک فاجبہ واذا استنصحک فانصح لہ واذا عطس فحمد اللہ فشمتہ واذا مرض فعدہ واذا مات فاتبعہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خطبے میں قرآن مقدس کے سورۃ الحجرات پارہ نمبر 26 سے مکمل ایک آیت پڑھی ہے اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی ہے۔ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں پڑھی گئی حدیث مبارکہ میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، اور آیات اور حدیث مبارکہ کا نچوڑ یہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمانوں پر بہت سارے حقوق ہیں۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ڈھیروں حقوق ہیں۔ اگر ان حقوق کا آپ کوانٹیٹی پتہ کرنا چاہیں یا آپ جاننا چاہیں کہ ان کے حقوق کیا کیا ہیں، تو یوں تو اگر ضمناً دیکھا جائے تو بے شمار حقوق ہیں، لیکن سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ خاص کر آپ نے 6 حقوق کو پوری وضاحت کے ساتھ اس حدیث میں آپ نے بیان فرمائی ہے۔ اور اسلام میں، شریعت کے اندر، مذہب اسلام میں، ذرا آواز کم کیجیے، حقوق کا جو دائرہ ہے وہ بہت وسیع ہے، بہت کشادہ ہے، اور شریعت کے دائرے میں اگر حقوق کو سمجھنا ہے تو بے شمار حقوق ہے۔ زیادہ کم ہو گیا، تھوڑا سا بڑھائیے، چلیے بیٹھیے۔ شریعت کے دائرے میں، ادھر توجہ ہو، شریعت کے دائرے میں جو حق ہے، جو حقوق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر، اسی طریقے سے ماں کا باپ پر، ماں کا جو ہے نا اس کی بیٹیوں پر، اولاد پر، اللہ پر، تو یہ شریعت کے اندر حقوق کا جو دائرہ ہے وہ بہت وسیع ہے، اور ان میں سر فہرست سب سے بڑا حق، سب سے زیادہ حق، سب سے اہم حق جو ہے وہ ہے اللہ کا۔ اسی کو حقوق اللہ کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت سارے حقوق ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ،
دیگر عبادات یہ سارے کے سارے اللہ کے حق ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر جو سب سے بڑا حق ہے ایک مسلمان کا، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ اولاد کا حق ہے، پیرنٹس کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے، اپنی اولاد کا حق ہے، مسلمانوں کا حق ہے۔ تو بہت سارے حقوق ہے، ان حقوق میں سب سے بڑا جو حق ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کا حق ہے۔ علماء نے اس کے ذیل میں یہ بات لکھی ہے کہ حقوق میں سے جو اللہ کا حق ہوتے ہیں، جس کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، اگر بندہ حقوق اللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو پورا کرنے میں کمی کوتاہی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم کی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شیء قدیر کی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ستاریت کا معاملہ فرمانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بندوں کے توبہ کو قبول فرمانے والے ہیں۔ اللہ چاہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے ان بندوں کو جن بندوں سے اللہ کے حق پورے نہیں ہوتے یا کمی بیشی ہوتی ہے، اللہ چاہے گا اللہ غفور الرحیم ہونے کی حیثیت سے معاف بھی کر سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں بہتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے ہیں، معاف فرمانے والے ہیں۔ دعا ہے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ آپ کی ذات کریم ذات ہے، انک عفو کریم، معاف فرمانے کو آپ پسند کرتے ہیں، تحب العفو فاعف عنا، لہذا اے اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیں۔ تو اللہ کی ذات ہے، سب سے بڑا حق اللہ کا۔ اللہ کے حقوق کو اللہ کا بندہ اگر صحیح ادا نہ کرے، اللہ چاہے معاف کر سکتا ہے، لیکن جہاں بندوں کے حقوق کی بات آئے تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کرتے جب تک بندہ اس کے حق کو پورا نہ کر دے، جب تک بندہ اس سے تلافی نہ کر لے، جب تک بندہ اس سے معافی نہ مانگ لے، تب تک اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرماتے ہیں۔ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمائی بے شمار حقوق ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آپ نے فرمایا ہے کہ تم پر تمہارے نفس کا یعنی اپنے آپ کا، اپنے جسم کا بھی حق ہے۔ ایک حدیث میں آپ ارشاد فرماتے ہیں ان لنفسک علی حقا، کہ تم پر تمہارے نفس کا حق ہے، وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيَّ حَقًّا، تم پر تمہاری باڈی کا بھی حق ہے، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيَّ حَقًّا، آپ نے کہا تم پر تمہاری آنکھوں کا حق ہے، وَإِنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيَّ حَقًّا، تم پر تمہاری اولاد کا حق ہے، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيَّ حَقًّا، تم پر تمہاری بیویوں کا حق ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے باری باری مرحلہ وار ایک ایک چیز کے حقوق کا آپ نے تذکرہ فرمایا۔ نفس کا حق ہے تو نفس کا حق کو پورا کرنا ہے، جسم کا حق ہے تو جسم کے حق کو پورا کرنا ہے۔ مفسرین نے جسم کے حق کے ذیل میں یہ بات سمجھانی چاہیے کہ اپنی باڈی کا، اپنے جسم کا حق یہ ہے کہ جتنا اس کی لمٹ ہے، لمٹ سے زیادہ اس کو کشٹ دینا، یہ گویا کہ جسم کے باڈی کے حق کو تلفی کرنا ہے، چھوڑنا ہے، زیادتی کرنا ہے۔ وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيَّ حَقًّا، تم پر تمہاری آنکھوں کا حق ہے۔ آنکھوں کا حق یہ ہے کہ یہ آنکھیں اللہ نے دی ہے، یہ آنکھوں سے ہم اچھی چیزیں دیکھیں گے، ان آنکھوں سے ہم قرآن مقدس کو دیکھیں گے، ان آنکھوں سے ہم اللہ کے پیارے پیارے گھروں کو، مسجدوں کو دیکھیں گے، ان آنکھوں سے ہم پیارے پیارے مسلمانوں کو دیکھیں گے، ان آنکھوں سے ہم کعبۃ اللہ کو دیکھیں گے، ان آنکھوں سے ہم اچھی چیزیں دیکھیں گے، جائز چیزیں دیکھیں گے۔ اور آنکھوں کا حق تلفی، حق مارنا یہ ہے کہ آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھنا جن چیزوں کی دیکھنے کی شریعت نے سختی سے ممانعت آئی ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں
इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं व इन्ना लिवलदिका अलैया हक्का, तुम पर तुम्हारी औलादों का भी हक है। बंदा कमाता है, खाता है और अपनी औलादों के लिए दिन को दिन और रात को रात नहीं समझता। दिन के आराम का ख्याल नहीं, रात के आराम का ख्याल नहीं, रात के सोने की परवाह नहीं है, अपनी जिस्म की, अपनी बॉडी की, अपनी जहन की उसको परवाह नहीं है। अपनी औलादों को पालने के लिए, उसको टैलेंटेड बनाने के लिए, उसको एजुकेटेड और बड़ी बड़ी डिग्रियां दिलाने के लिए औलाद, पेरेंट्स जो है ना अपनी तमाम आराम को हराम कर लेते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं व इन्ना लिवलदिका अलैया हक्का, तुम पर तुम्हारी औलादों का हक है। मुफस्सिरीन ने और मुहद्दिसीन ने इसको समझाते हुए लिखा है कि औलादों का हक जहाँ बहुत सारे हैं, वहाँ ये भी है कि औलाद के साथ टाइम स्पेंड करना। पैसा भी दे रहे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां और तालीम दिलाने के लिए, एजुकेटेड और माइंडेड और टैलेंटेड बनाने के लिए बड़े बड़े स्कूल और कॉलेजेस के आप रुख तो करते हैं, उसको भेजते हैं, पैसा देते हैं, तमाम फॉर्मेलिटीज़ पूरा करने में आप कभी भी चूकते नहीं, पीछे नहीं हटते। पैसे के मामले हो, इस वक्त जो भी ज़रूरियात होती है सब सारी डिमांड आप पूरी करते हैं, लेकिन उसको आप वक्त नहीं दे रहे हैं। ये गोया के औलाद के हक को मारना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं व इन्ना लिज़ौजिका अलैया हक्का, रात के सन्नाटे में दिन भर आप काम करके आते हैं, थक हार के आते हैं, जब रात होती है सन्नाटे में पूरी दिन बीवी परेशान रहती है घरों के काम कर करके, बच्चों को सवार कर, जब वो मुंतज़िर रहती है, पूरी शिद्दत से इंतज़ार करती है, राह तकती है, राह देखती है कि मेरा मियाँ आएगा, और जब मेरे चेहरे पर उसकी निगाह पड़ेगी तो मेरे चेहरे पर निगाह पड़ने की वजह से उसके दिन भर के थकान दूर हो जाएगी, सारी सुस्तियाँ ख़त्म हो जाएगी, और जब आएगा मेरा मियाँ तो मुझसे मोहब्बत भरी बातें करेगा, प्यार से पूछेगा कि घर के हालात सब ठीक है, बच्चे ठीक है, तमाम घरेलू उमूर के जो इंतज़ामात हैं वो ठीक ठाक हो रहे हैं कि नहीं। आता है मुफस्सिरीन ने और मुहद्दिसीन ने इस हदीस को समझाते हुए, इसके हुकूक को वाज़े करते हुए आगे लिखा है कि जो लोग आज की तारीख में इस हक को छोड़ते हैं, तोड़ते हैं या ज़ेर और तेग करते हैं, उसका मतलब ये है कि दिन भर में काम करके आया, रात मोबाइल लेके, बड़ा सा मोबाइल लेके, खाना वाना खा के एक तरफ मुंह घुमा के बाद मोबाइल देखना शुरू कर दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से पता चलता है कि ये औरतों का हक मारना हुआ। याद रहे इसकी भी पकड़ है, लिहाजा जब तक उसको जो है ना तसल्ली ना हो जाए तब तक उससे बातें करना, और जब वक्त हो जाए तो कहे कि भाई आराम से सो जाएं, लिहाजा आते ही मोबाइल पकड़ के देखना, उसकी ज़रूरतों का ख्याल न करना, उसके हक का ख्याल न करना, उसकी वजूद का ख्याल न करना, उसकी नज़ाकतपन का ख्याल न करना, यह औरतों के हक मारना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हर एक, इसी तरह मुहद्दिसीन ने इस हदीस के झैल में ये भी लिखा है कि जिस तरह मर्द पर औरत पर मर्द के हुकूक है, उसी तरह औरतों पर भी मर्द के हुकूक बनते हैं। अगर रमज़ान के रोज़े को छोड़कर अन्य किसी महीने में, 11 महीनों में से किसी महीने में, अगर वो रमज़ानुल मुबारक के छूटे हुए रोज़े को छोड़कर वैसे ही नफली रोज़ा रखना चाहती है कि शौहर की इजाज़त लेकर ही रोज़ा रखे। इसलिए कि ये आप ये ना सोचें कि अपनी तरफ से कोई बात कही जा रही है। अल्लामा नववी रहमतुल्लाहि अलैहि, हाफिज़ इब्ने हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाहि अलैहि चोटी के मुहद्दिसीन गुज़रे हैं। ये छोटी मोटी इनकी किताबें हुई नहीं है। आज के दौर में जितने भी बड़े बड़े मुहद्दिसीन गुज़रे हैं या हैं,
اور جن کا تصنیفی کام چل رہا ہے، تدریس کا کام، پڑھنے پڑھانے کا کام، مدرسے میں بڑی بڑی کتابیں پڑھائی جا رہی ہے، سارے ان کی ہی کتابوں سے ریفرنس حوالہ کہے، چاہے پڑھانے کے لیے جو ہے دیکھنا کہے، سہایتا کہے، مدد کہے، انہی کتابوں سے لیتے ہیں۔ اس میں لکھی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ نے دن روزہ رکھ لیا ہو اور شوہر کو کبھی بھی آپ کی ضرورت پڑ سکتی ہو، جسمانی کسی بھی اعتبار سے، بہرحال تو اس سے جو ہے نا اس کو تکلیف ہو سکتی ہے، بر وقت حق کی ادائیگی میں کمی بیشی واقع ہو سکتی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بیٹر یہ ہے کہ شوہر سے پوچھ لیا جائے۔ اگر شوہر سے پوچھے بغیر اگر روزہ رکھ لے تو روزہ تو ہو جائے گا، لیکن اگر عورت کی شدت کی ضرورت مرد کو ہو رہی ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ بغیر پوچھے رکھ لینے کا گناہ اس کو ہوگا۔ تو اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں جو حدیث میں نے پڑھی ہے، حق المسلم علی المسلم ست، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کتنے حق ہیں؟ 6۔ حق تو بے شمار ہے، لیکن آپ نے خصوصاً ان 6 حقوق کو بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی اہمیت کے ساتھ اجاگر کرتے ہوئے آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا حق المسلم علی المسلم ست، کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حق ہے۔ جلدی جلدی بتاتا ہوں، سنیں۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سامنے تھے، انہوں نے پوچھا قیل ما ہن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں وہ 6 حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر، تو وہ کیا کیا ہیں ہمیں بتائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا لقیتہ فسلم علیہ، یعنی 6 کے بارے میں آپ نے باری باری ایک ایک کر کے سب کے ڈیٹیل بتلایا آپ نے۔ اذا لقیتہ فسلم علیہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ آمنے سامنے ہو جائے تو فسلم علیہ، تو چاہیے کہ اس کو سلام کرے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنے صحابہ بیٹھے، پوچھتے ای السلام افضل، اسلام میں سب سے افضل چیز، اتم چیز کیا ہے؟ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تطعم الطعام، یتیم کو، مسکین کو، نادار کو، ضرورت مند کو کھانا کھلانا، وتقرأ السلام، اور سلام کرنا۔ آپ نے فرمایا علی من عرفت ومن لم تعرف، آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سلام کرنے میں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ ہمارے گروپ کا آدمی ہے، ہمارے مسلک کا آدمی ہے، ہمارے گھر کا آدمی ہے، ہمارے کیٹیگری کا آدمی ہے، ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ صاف صراحت کے ساتھ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے عرفت ومن لم تعرف، آپ اس کو پہچانتے ہیں نہیں پہچانتے ہیں، شناسہ ہے نہیں ہے، اس سے پہلے سے آپ کی پہچان ہے یا نہیں ہے، آپ کے مسلک کا ہے یا نہیں ہے، آپ کے جانکار ہے یا نہیں ہے، رشتہ دار ہے یا نہیں ہے۔ سلام کرنے میں رشتہ داری اور پہچان نہیں دیکھی جائے گی، بلکہ سامنے والے کو سلام کیا جائے گا۔ ہاں، یہاں ایک بات ضمناً بتا دوں کہ علماء نے ایک بات بڑی باریکی سے لکھی ہے، باریک بات ہے، پتلی بات ہے، اچھی طرح سمجھیے ورنہ غلط فہمی ہو سکتی ہے، کنفیوژن کے آپ شکار ہو سکتے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایسا آدمی سلام فوراً کرنا چاہیے، لیکن ایسا آدمی معاشرے میں مسلمان تو ہے لیکن کوئی ایسا گناہ نہیں جو وہ نہیں کرتا ہے، ہر وقت گناہوں میں لپت رہتا ہے، ڈوبا رہتا ہے، اور بڑے بڑے کبائر، بڑے بڑے گناہوں میں وہ ڈوبا رہتا ہے۔ تو علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ اب سلام اس بندے کو کرنا ہے، لیکن سلام میں پہل نہیں کرنا ہے،
पहल यानी पहले उस ऐसे बंदे को सलाम नहीं करना है, इसलिए कि उसको सलाम में पहल करना ये इस्लाम की तौहीन है। इसलिए कि इस्लाम में गुनाह करना, बड़े बड़े कबाइर गुनाह की बड़ी नुहूसत आई है, मुमानात आई है, मना किया गया है, और वो बंदा वो गुनाह कर रहा है। लिहाजा ऐसे गुनहगार बंदे को सलाम में पहल करना यानी पहले सलाम करना उलमा ने लिखा है कि नहीं करना चाहिए। हाँ, मगर गुनाहगार से गुनाहगार मुसलमान है और आपको अगर सलाम कर दे तो आपको जवाब देना है। तो पहला हक इदा लकीतहु फसल्लिम अलैहि, कि जब किसी मुसलमान से आमना सामना हो जाए, मुलाकात हो जाए, तो उसको सलाम करे। अब इस सलाम की हिकमत क्या है और पूरा सलाम क्या है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गोया के इस सलाम की हिकमत उलमा ने ये बात लिखी है कि एक हिकमत तो ये है कि ये सलाम के ज़रिए बंदा एक ही वक्त में, इन सलाम के ज़रिए, ये चंद बोल के ज़रिए बंदा दूसरे को 3 दुआएं दे रहा होता है। कितनी दुआएं? 3, 1 बाय 1 3 दुआएं। सुने, अस्सलामु अलैकुम, पहली दुआ कि आप पर सलामती हो। दूसरी दुआ वरहमतुल्लाहि, आप पर अल्लाह की रहमतों का निछावर हो। व बरकातुहू, और आप पर अल्लाह की बरकतें का नुज़ूल हो। यानी सामने वाला दुआ दे रहा है और 3 दुआएं देता है, और दुआएं देते हुए गोया के बंदा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब बंदा किसी को सलाम करता है तो सलाम को आम करने चाहिए, इसलिए कि सलाम से एक दूसरे के दिल में मोहब्बत पैदा होती है। दूसरी हिकमत यह है कि बंदा बसा औकात अपने लिए दुआ करता है, अपने माँ बाप के लिए, पेरेंट्स के लिए, अपने उस्ताद के लिए, अपने टीचर के लिए, अपने औलाद के लिए, अपनी माँ बाप के लिए, अपने घर वालों के लिए, इवन के अपने महल्ले में कोई बीमार है वो कहता है कि भाई मेरे लिए या घर में जो बीमार है उसके लिए दुआ कीजिएगा। आप दुआ कर रहे हैं, खुद बराह रास्त आप बजाते खुद दुआ कर रहे हैं, आपकी दुआ आपके हित में, हक में कबूल नहीं हो रही है, लेकिन दूसरा आदमी कोई आपके लिए दुआ करे या आप किसी और के लिए दुआ करे तो सामने वाला आपके लिए कर रहा है, हो सकता है उनकी दुआ आपके लिए कबूल हो जाए, या आप किसी के लिए कर रहे हैं तो आप जिसके लिए कर रहे हैं उसके हित में आपकी मांगी गई दुआ कबूल हो जाए। तो ये दूसरी हिकमत है। तीसरी बड़ी हिकमत ये लिखी है कि सलाम के ज़रिए गोया के बंदा सामने वाले को पूरी तरह से प्रोटेक्शन देता है, अमानत का, तहफ़्फ़ुज़ का, हिफाजत का गोया के गारंटी देता है, ज़मानत देता है कि मेरी तरफ से गोया के ये दुआ दे के अस्सलामु अलैकुम, आप पर पूरी तरह से हिफाजत हो, आप पर पूरी तरह से मामून हो, महफूज हो, आप पर गम का साया भी ना आए। लिहाजा सलाम करने वाला दुआ देते हुए ये कहता है कि कुछ भी हो, अब मेरी तरफ से आपको कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी, न जान से, न माल से, न हाथ से, न आँख से, न कान से, किसी भी एंगल से मेरी ज़ात से आपको तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान छिड़कने वाला एक सहाबी हज़रत उमर बिन खत्ताब का बेटा इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सुने हमारी चाहत क्या है और सहाबा की चाहत क्या होती थी, हम सोचते क्या है, सहाबा की सोच क्या होती थी, हम करते कुछ हैं, सहाबा का तर्ज अमल कुछ और होता था। हज़रत इब्ने उमर बाज़ार चले जाते, और बाज़ार जाने का मकसद ये नहीं है कि वहाँ गुलछर्रे उड़ाएं, दूसरे की बुराई करें, दूसरे की माँ बहन की ओर ताक झाँक करें, दूसरे को गाली गलौज करें। हज़रत इब्ने उमर बाज़ार जाते और जाकर जिससे मुलाकात होती उसको सलाम करते, जिससे मुलाकात होती उसको सलाम करते, और घर चले आते। किसी पूछने वाले ने पूछा कि आप बाज़ार जाते हैं, घर आते हैं, बाज़ार जाते हैं, घर आते हैं, आपने अपनी शेड्यूल में 24 आवर्स के जो आपके जो है ना जो शेड्यूल है, जो टाइम टेबल है, उसमें आपने इसको फिट कर लिया है, इसके पीछे के रीज़न क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरी तरह जान निछावर करने वाला
اس کے نقش قدم پر پوری طرح چلنے والا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ سلام کو عام کرو، سلام کو جتنا عام کرو گے اتنے مسلمانوں کے دلوں میں آپس میں دوریاں ختم ہوگی اور محبت پیدا ہوگی۔ صرف اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے میں مسجد بازار جاتا ہوں، اس کے علاوہ میرے کوئی مقصد نہیں ہوتے۔ دوسرا حق، سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب کوئی مسلمان آپ کی دعوت کرے، آپ کو دعوت دے، فَأَجِبْهُ، تو اس کو قبول کرو۔ بلا وجہ کسی مسلمان کی دل آزاری کرنا، دل دکھانا، دعوت دے آپ اگنور کر دینا، منع کر دینا، پلے سے سرے سے ایک دم منع کر دینا، یہ درست نہیں ہے۔ آپ کا حق یہ ہے کہ سامنے والا آپ کو دعوت دیتا ہے، آپ اس کی دعوت کو قبول کرے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ آپ کو سامنے والے نے دعوت دی، آپ نے اس کی دعوت قبول کر لی، اب جانا نہ جانا، کھانا نہ کھانا یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ لیکن اگر جائز ہے کسی طرح سے اس کے گھر جانے میں، ان کے یہاں کھانے میں، یا ان کے کمائی کے پیسہ کھانے میں اگر کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے، جائز ناجائز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو کھا سکتے ہیں۔ لیکن پوری طرح سے پتہ ہے کہ ہر ایک پائی اس کی کمائی جو ہے نا ناجائز کے ہی سارے راستے سے آتے ہیں، تو اب اس کی دعوت تو قبول کی جائے گی، نعوذ باللہ خاطر خواہ جان بوجھ کے وہاں جانا یہ حرام ہے، نہ ہی اس دعوت میں جا سکتے ہیں اور نہ کھا سکتے ہیں۔ تیسری چیز آپ نے فرمایا وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَأَنصِحْ لَهُ، تیسری آپ نے حق یہ بتلاتے ہوئے، تیسری بات بتلاتے ہوئے، تیسرا حق بتلاتے ہوئے آپ نے فرمایا جب آپ سے کوئی ریکویسٹ کرے کہ بھائی ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، اس جو ہے نا یہ کمپنی کھولنا چاہتے ہیں، فلاں کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، یا فلاں کی بیٹی کے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتے ہیں، لہذا یہ ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا، لہذا آپ ہمیں سجیشن دیں، مشورہ دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آپ سے کوئی صلاح مانگے تو اچھی سے اچھی صلاح دو، یہ نہیں کہ کوشش کرو کہ ایسی صلاح دی جائے کہ بیٹا ڈوب کے مر جائے، اس کا نقصان ہو جائے، اس میں پیسہ انویسٹ کرے اور اس کا بھاری نقصان ہو جائے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ چوتھا حق وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، جب کوئی آدمی کسی آدمی کو، کسی انسان اور منشیہ کو، مسلمانوں کو چھینک آئے، چھینک جانتے ہیں نا، وہ جو سردی کے وقت چھینک آتی ہے، وہ چونکہ ایک طرح سے بیماری ہوتی ہے، نزلہ زکام کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن ویسے ہی نیچرلی جو چھینک آتی ہے، کسی کو چھینک آئے فحمد اللہ، اس نے اس چھینک پر، یہ چھینک بہت بڑی نعمت ہے، اس پر اگر کبھی وہ جو کہے الحمدللہ، تو اب اس کے جواب میں سامنے والے کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے نہیں کہا تو بس جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ چوتھا حق۔ پانچواں حق وَإِذَا مَرِضَ فَعَدُهُ، جب کوئی بندہ مرض لاحق ہو جائے، بیمار ہو جائے، اور ایسی بیماری لگ جائے کہ اب کھٹیا میں پڑا ہوا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اب محلے میں، گاؤں میں، فلاں محلے میں اگر کوئی ایسی بیماری کسی کو لگی ہوئی ہے تو اس کی عیادت کے لیے جانا، دیکھ بھال کے لیے جانا، تاکہ اس سے اس کی حوصلہ افزائی ہو جائے، اس کا دل ہلکا ہو جائے، اور اس کو دعا دی جائے، اور کہے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ کے لیے، اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ بیماری سے آپ کو شفا ملے گی، تو اس کا من ہلکا ہو جائے گا۔ لیکن کرتے کیا ہیں، آپ جاتے ہیں، ہم جاتے ہیں، چونکہ نادانی ہے، علم نہیں ہے، صحیح جانکاری نہیں ہے، جا کے کہتے کیا کیجیے گا، یہ بیماری کی آج تک تو کوئی علاج آئی نہیں ہے، لا علاج بیماری ہے، لہذا کتنے کو ہم نے دیکھا مر گیا، لہذا چلیے جے دن ڈاکٹر نے بتایا ہے سانس لے لیجئے بیٹا، اب بھی تو لڑکنے والے ہیں، وکٹ آپ کا بھی گرنے والا ہے۔ یہ انتہائی جو ہے نا نازیبا حرکتوں میں سے ایک ہے، وہ عمل وہ کرتا ہے، یہ عمل وہ لوگ کرتا ہے جس کو صحیح پتہ نہیں ہے۔ اور آخر میں آپ نے فرمایا وَإِذَا مَاتَ، جب کوئی مر جائے تو فَأَتَّبِعْهُ، تو اس کے جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا اور جنازے میں شرکت کرنا۔
مرنے والا مر گیا، اس کی جنازے میں شرکت کریں، پیچھے پیچھے چلے، جنازے کی نماز پڑھیں، یہ مرنے والے اور تمام مسلمانوں کا دوسرے مسلمانوں پر یہ حق ہے۔ لیکن صاف لفظوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر جنازہ تیار ہے اور اگر کوئی بندہ آواز سے سن لیتا ہے، مسجد میں ظہر کی نماز پڑھی، مؤذن اعلان کرتا ہے کہ ابھی ظہر کی نماز کے بعد جنازے کی نماز ہوگی اور دفن کیا جائے گا، کوئی بندہ سننے کے بعد بھی اگر چلا جاتا ہے، اگنور کر دیتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے کوئی فرض چھوڑ دیا۔ صرف محلے میں کسی کا انتقال ہو جائے تو ایک آدمی پر اس کی جنازے کی نماز پڑھنا فرض عین ہے، اور باقی پورے محلے کے ہر فرد پر اس کی جنازے کی نماز پڑھنا یہ فرض کفایہ ہے۔ یعنی ایک پڑھ لے گا تو سب کی طرف سے کافی، لیکن زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، مسلمانوں کا حق بھی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اگر کوئی پڑھتا ہے فقیراتین تو اس کے لیے 2 قرات ہے، اگر جنازہ بھی پڑھ لیتا ہے اور کفن دفن میں بھی اگر شامل ہوتا ہے تو انشاءاللہ مسلمانوں کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کریں گے، ان پر انشاءاللہ کھرے اتریں گے۔ اس سے ہمارے سماج میں محبت بھی بڑھے گی، اور اس وقت آج کی تاریخ میں مسلمانوں پر شریعت کی طرف سے بھی اور بڑے بڑے مسلم رہنماؤں اور تنظیموں کی طرف سے ڈیمانڈ اور تقاضا یہ ہے کہ آج ہم اپنے مسلک کو، اپنے گھریلو جھگڑے کو اور کسی معاملات کو آپ بالائے طاق رکھیں، اس کو گھر کا معاملہ ہے گھر میں رکھیں، لیکن باہر لگے کہ ہم تمام مسلمان ایک پلیٹ فارم ہے، ایک اللہ کے نام پر، ایمان اور قرآن کے نام پر جب بھی مسلمانوں پر کہیں کچھ لگایا جائے، دبایا جائے، مارا جائے، عزت نفس سے کھیلا جائے، تو دوسرے مسلمان یہ نہ دیکھے کہ میرے مسلک کا ہے یا نہیں ہے، میری جماعت کا ہے یا نہیں ہے، میرے گاؤں کا ہے یا نہیں ہے، میرے فرد کا ہے یا نہیں ہے، میرے رشتہ دار کا ہے یا نہیں ہے، یہ نہ دیکھے، یہ دیکھے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ سامنے والا اگر کسی پر حملہ کرتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ آپ بریلی سے تعلق رکھتے ہیں، دیوبندی سے تعلق رکھتے ہیں، اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں، یہ چیزیں مسلک نہیں دیکھی جاتی۔ آپ کا مسلک آپ کو مبارک ہو، لیکن تمام تنظیموں کی طرف سے، شریعت کی طرف سے یہ ڈیمانڈ اور تقاضا ہے کہ مسلمانوں کو یونٹی اور ایکتائی کا ثبوت دینا چاہیے، ایکتائی اور اکھنڈتا کو ہمیں پروان چڑھانا چاہیے، اس کو واضح ثبوت پیش کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم اس کو پیش کریں گے، اس پر عمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جو باتیں میرے زبان سے کہلوائی ہیں تمام باتوں پر خوب عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔